بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ فرض علوم کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم پھر بات کریں گے خوابوں کے دلائل پر، جو لوگ خوابوں کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیں، سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیے نا، پہلی بات ہے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر خوابوں کا صاف صاف ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ مثلا ایک سورج اور ستارے یعنی میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو آپ کے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تم سے حسد کر دیں گے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا، انہوں نے منت مانگی تھی، وہ 3 دن خاموش رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، جس کی وجہ سے ہم آج بڑی عید مناتے ہیں نا، اور خواب ہی کی وجہ سے انہوں نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ اور بے شمار ایسی باتیں ہیں، اور خواب ہی سے پتہ چلی تھی ہم کو۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں لکھی گئی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے بارے میں جو امام ہوئے ہیں نا، انہوں نے یعنی کتاب لکھی ہے۔ تو جو لوگ خوابوں کا صاف انکار کرتے ہیں، ایک تو وہ قرآن پاک کی بے شمار آیات کا انکار کرتے ہیں صاف اور صاف، اور خواب کا مطلقاً کہتے ہیں مطلقاً انکار کر دینا، صاف انکار کر دینا، یہ تو بالکل کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بے شمار آیات کا انکار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بے دین ہیں، گمراہ ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں تو خوابوں کے بارے میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے سنی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں خوابوں کی بشارت کے بارے میں، اور صحیح حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ تو صحیح حدیثوں سے ثابت جو چیز ہو نا، اور بے شمار خوشخبری ہیں۔ دیکھو معراج شریف میں جو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی ہیں، اور بے شمار ایسی دیکھیے حدیث مبارکہ ہیں جن پر سزا کا ذکر ہے، اور وہ صرف خوابوں ہی میں نہیں دکھائی گئی۔ اور نبی کا خواب تو حقیقت ہوتا ہے نا، وہی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوابوں کا انکار نہ کیا کریں۔ سائنسی لحاظ سے بھی، ٹیلی پیتھی کے لحاظ سے بھی، جو ہم دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں نا، خواب میں نظر آتا ہے۔ اور جب باقاعدہ حدیث مبارکہ سے صحیح ثابت ہو گیا ہے کہ خواب خوشخبری حقیقت ہوتے ہیں، نبوت کا حصہ بتایا گیا ہے، اس کا نا کچھ حصہ نبوت کا بتایا گیا، اور قرآن پاک کی بے شمار آیتوں یعنی آیات سے یہ ثابت ہے، تو کوئی انکار نہیں کرے گا خواب کا صاف، لیکن صرف جہل اور بے دین لوگ کریں گے۔ خوابوں کے بارے میں تو اس قدر کتابیں ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، گوگل کے اوپر جائیں گے نا، گوگل کے اوپر جائیں گے نا، وہاں لکھے خوابوں کی تعبیر کے بعد کتابیں، آپ کو لاکھوں کتابیں ملیں گی۔ تو ظاہر ہے یہ علم حقیقت ہے، تو خوابوں اتنی زیادہ کتب ہوئی ہیں نا جمع، اور قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں۔ اگر آپ نیٹ پر کریں گے نا سرچ، آپ کو بہت زیادہ آیتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خوف کیا کریں، قرآن پاک کی آیات کا انکار مت کیا کریں۔ خواب حقیقت ہے، جادو بھی حقیقت ہے، جادو کا بھی وجود ہے، اور جنات کا بھی وجود ہے، فرشتوں کا بھی وجود ہے، ان سے انکار نہ کیا کریں۔ انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔